پرو سوشل ایکٹیویٹیز. پرو سوشل ایکٹیویٹیز جو ہیں ہم ان ایکٹیویٹیز کو کہتے ہیں جن کے استعمال سے ڈیزائرڈ بیہیویئرل سکلز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو پرو سوشل سکلز ہیں یہ آپ کے لیسنس کا حصہ بنتی ہیں اور یہ وہ مفید ایکٹیویٹیز ہیں جن کے استعمال سے کلاس روم میں کیئرنگ کنیکشنز جو ہیں وہ بلڈ کر لیے جاتے ہیں. اس میں ہوتا یوں ہے کہ جب آپ کوئی بھی لیسن جو ہے پڑھا رہے ہیں اس میں ایسی ایکٹیویٹیز کی گنجائش ضرور رکھیں جن کے ذریعے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسکلز کو ڈیمونسٹریٹ کر سکیں. تمام وہ اسکلز جن کو آپ افیکٹو اسکلز کہتے ہیں جن میں ہیلپنگ اینڈ کیئرنگ بیہیویئرز آ جاتے ہیں یا ایسی اسکلز جن کے استعمال سے اسٹوڈنٹس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون سے اچھے اور کون سے برے بیہیویئرز ہیں تو ان اسکلز کو آپ اپنے لیسنز میں ضرور انٹیگریٹ کریں. ان کی انٹیگریشن سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ وداؤٹ ڈائریکٹ مورلائزنگ جو ہیں وہ صحیح بیہیویئرز جو ہیں ان کو اپنا لیتے ہیں. دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ دیٹ از اے گڈ وے ٹو ٹیچ دیم دی اپروپریٹ اینڈ ڈیزائرڈ بیہیویئرز. اس چیز کا خیال رکھیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ڈائریکٹ مورل لیسن سے اتنا نہیں سیکھتے جتنا وہ ڈیمونسٹریشن آف دا ڈیزائرڈ اسکل سے سیکھتے ہیں. سو دیر از اے ڈفرنس بٹوین تھیوری اینڈ پریکٹس. تو سب سے پہلے تو رول ٹیکنگ ایکسرسائزز ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو ایسے کردار دے دیے جاتے ہیں جن کو نبھانے سے یا جن کو ادا کرنے سے اسٹوڈنٹس یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کائنڈ بیہیویئرز کیا ہیں, سوشل بیہیویئرز کیا ہیں, پرو سوشل بیہیویئرز کیا ہیں, واٹ آر دی کیئرنگ ایٹیٹیوڈس. تو آپ اسٹوڈنٹس کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ ایسے کردار ادا کریں جن سے جو ڈیزائرڈ سکلز ہیں وہ خود بخود جو ہیں وہ ڈیمونسٹریٹ ہوں. اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو آپس میں کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے. وہ ایک دوسرے کو سنتے ہیں, ایک دوسرے کو سراہتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں when they are doing these role playing activities. اس کے علاوہ ہم اسٹوڈنٹس کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ انٹر گروپ ڈائلاگس جو ہیں ان کا استعمال کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے اسٹوڈنٹس کو کوئی گروپ ورک دیا تو پھر گروپ میں جب کام کر لیتے ہیں تو پھر اس کا وہ اظہار دوسرے گروپس کے ساتھ کرتے ہیں. اگین اس میں بہت سی سوشل سکلز درکار ہیں, مثلا ٹرن ٹیکنگ ہے. اس کے علاوہ اس میں جو ہے آپ نے ایک دوسرے کو کٹ شارٹ نہیں کرنا, ایک دوسرے کی بات سننی ہے اور جو ہے وہ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا ہے. سو دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ اسکل ٹو ہیو. اس کے علاوہ جب آپ اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ وہ اسٹوری ٹیلنگ کریں, سو دا تھیمز آف دوز اسٹوریز کین بی بیسڈ آن دیز کیئرنگ کنیکشنز. فار ایگزامپل, the themes of the stories can either be empathetic or they can be pro-social or related to all those behavioral elements which we want the students to adopt. اس کے علاوہ گروپ ڈسکشن. گروپ ڈسکشن جو ہے اس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لارجر گروپ کی شکل میں جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں, ایک دوسرے کی بات جو ہے اپریشیٹ کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے کرٹیکل فرینڈز بن جاتے ہیں. سب سے مشکل کام جو ہے وہ کرٹیسزم کو برداشت کرنا ہے اور ہیلدی کرٹیسزم جو ہے وہ ایک بہتر رویے کو پنپنے میں محنت جو ہے وہ آگے سے اس کو پروموٹ کرتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے اور اس کو آپ ضرور استعمال کریں. اس کے علاوہ سیلف اویئرنیس ایکٹیویٹیز, ایسی ایکٹیویٹیز جن سے سیلف اویئرنیس اور سیلف ریگولیشن جو ہے وہ آتی ہے. ایسی ایکٹیویٹیز کا استعمال اپنے کلاس روم میں ضرور کریں جس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں they are able to be not only self reflective but you enable them to become self aware of their own potentials. That is very important. اس کے علاوہ سیلف ریفلیکشن سکھائیے, اسٹوڈنٹس کو گول سیٹنگ سکھائیے کہ اپنے لیے آبجیکٹیوز کیسے بنانا ہے, ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے آبجیکٹیوز کیسے بنائے جاتے ہیں. سیلف ریفلیکشن ضرور کریں, دیٹ از ویری امپورٹنٹ کیونکہ سیلف ریفلیکشن اٹ لیڈس ٹو بیٹر بیہیویئرز نیکسٹ ٹائم. سو دیٹ از امپورٹنٹ. اس کے علاوہ جکسو گروپنگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ پہلے ایک گروپ میں کام کریں اور اس کے بعد دوبارہ گروپس کو تشکیل دیا جائے اور وہ دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کر پھر کام کریں. تو اس طرح جکسو گروپنگ کے ذریعے اسٹوڈنٹس کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ مختلف اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں اینڈ دیٹ ایکچولی لیڈس ٹو
the development of behaviors, those behavioral skills that are needed, that are the need of the hour in the classroom. یہ بہت ضروری ہے. سو یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جن کے استعمال سے ہم یہ انشور کر سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس میں وہ ڈیزائرڈ بیہیویئرل اسکلز ڈیولپ ہوں جو ہم چاہتے ہیں. اینڈ دیٹ از اونلی پاسبل تھرو اے کوگنیٹو افیکٹو اپروچ. Because when you have these kinds of activities, you basically are adopting the cognitive affective approach which should be there in the school and should be adopted by your curriculum and should get reflected in your activities and also your texts.